السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جو آج آپ کو عمل بتانے والا ہوں وہ ہے پوشیدہ راز معلوم کرنا۔ گھر میں چوری ہو گئی ہے، اتنا ہے اگر کہیں قتل ہو گیا ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہو رہا، آپ کے اوپر جادو کے اثرات ہو گئے ہیں اور عامل حضرات صحیح واضح طور پر نہیں بتا پاتے، اگر کچھ معلوم ہو بھی جائے تو نہیں بتاتے کیونکہ گھر میں فساد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اس عمل کا 3 طریقے ہیں، یا تو اس کی زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ ہے 1.25 لاکھ، دنوں کی کوئی قید نہیں ہے، یا پھر اس کا چلہ نکالیں، روزانہ کا آپ 1100 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ جلالی جمالی پرہیز لازمی ہے۔ صرف آپ جو کی روٹی استعمال کریں یا تھوڑا نمک اور گڑ، زیتون کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ روٹی بھی چل جائے گی، اگر جو کی روٹی ملنا مشکل ہے روٹی بھی چل جائے گی، یا اس عمل کی اجازت، جس نے یہ عمل کیا ہوا وہ اجازت دے سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر دفعہ پڑھنے کا دن اپنا ہوتا ہے اور رجال الغیب کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ میں بہت سارے عاملین کو دیکھتا ہوں تو وہ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں اب 10 دن یہ چیز پڑھ لو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر وہ ہوتا کیا ہے کہ بلکہ اللہ سے ان کی امیدیں بھی ختم ہونے لگ جاتی ہیں۔ میرے ایک بھائی کا دوست ہے، لندن میں رہتا ہے، تو اس نے مجھے آج ہی فون کیا ہے کہ قاری صاحب میں نے کوئی عمل نہیں چھوڑا، جہاں سے دیکھا میں نے کیا، تو اب میں تو مایوس ہو چکا ہوں۔ اب 3 سال ہو گئے ہیں، کیونکہ میری بیوی انگریز ہے، وہ جو ہے نا وہاں کا قانون یہ ہے کہ آدھا حصہ جائیداد کا وہ لے لے گی، تو میں بڑی مشکل میں ہوں۔ تو اب میری جیسے نا امید اللہ سے بھی ختم ہو رہی ہے، اب کیا کروں؟ میں نے پوچھا عمل کیسے کیے ہیں؟ میں تو ایسے پڑھا، ایسا پڑھا، اور مصلی بچھا کے پڑھا، قبلے کی طرف منہ کر کے روزانہ پڑھا۔ میں نے کہا نہیں، آپ کوئی بھی عمل پڑھیں گے رجال الغیب کا آپ نے ضرور خیال کرنے، اگر آپ نے رجال الغیب کا خیال نہیں کرنا آپ کا عمل پورا نہیں ہوتا۔ آپ فالو کریں، لائک کریں، نہ کریں، وہ آپ کی مرضی کی بات ہے، جو بات سچ ہوگی وہ میں آپ کو بتاؤں گا، باقی ہونا وہی ہے جو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کوشش سے حالات بدل جاتے ہیں، مگر کوشش بھی اس طریقے سے ہونی چاہیے جس طرح اس کا طریقہ کار ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے تو نماز کے لیے آپ کے لیے شرائط ہیں، جگہ کا پاک ہونا، جا نماز کا پاک ہونا، وضو کرنا، کپڑے پاک ہونا، جسم پاک ہونا، ٹھیک ہے، تو پھر جا کے آپ نماز پڑھیں گے، ورنہ نماز تو ہو جائے گی۔ یہ تو نہیں ہے کہ اب سجدہ نہیں ہو سکے گا، یا آپ کا رکوع نہیں ہو سکے گا، یا آپ تشہد میں نہیں بیٹھ سکیں گے، سب کچھ ہوگا، اس کی تاثیر نہیں ہوگی، وہ نماز آپ کے منہ پہ ماری جائے گی۔ اسی طرح ہر عمل کا طریقہ ہے، قانون قاعدہ ہے، اگر اس قانون قاعدے کے مطابق پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں۔ یہ جو میں آپ کو عمل بتانے والا ہوں یہ میرے والد محترم مولانا غلام رسول صاحب کا ایک دل کا راز ہے۔ لوگ ان کے پاس آتے تھے تو وہ کہتے تھے صبح آ جانا میں بتا دوں گا، تو وہ حرفاً بحرفاً صبح بتا دیتے تھے۔ ہاں اگر کوئی خطرے والی بات ہوتی تھی تو پھر نہیں بتاتے تھے، کہتے تھے مجھے پتہ نہیں چلا۔ تو میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا تھا کہ حضرت یہ کیسے آپ معلوم کر لیتے ہیں؟ یہ تو علم الغیب کا معاملہ ہے، آپ کا علم الغیب جانتے؟ بیٹا میں علم الغیب نہیں جانتا، میرے پاس عمل ہے، میں وہ عمل کرتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ وہ پھر میں نے بھی عمل سیکھا تھا تو الحمدللہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، یا آپ اجازت لے لیں، آپ کمنٹ میں جو ہے نا رابطہ کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ زندگی میں ہو سکتا ہے آپ کو ایک دفعہ بھی ضرورت پڑ جائے،
اور پھر وہ ضرورت کوئی عامل آپ کی پوری نہ کر سکے، تو کم سے کم آپ کے پاس یہ عمل ہونا چاہیے۔ بسترے کا پاک ہونا، اب اتنا ٹینشن میں ہے کہ اب معلوم کرنا ہے کہ بھی کیا کیا جائے۔ عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتا ہے، اور عورت کا کہیں تعلق ہو گیا، مرد کہتا ہے کہ میں کیا کروں، پتہ نہیں چل رہا، پتہ چلے گا۔ میں کوئی بھی راز ہے دنیا کا آپ کو معلوم ہو جائے گا، پہلی رات ہو جائے، دوسری رات، تیسری رات۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے استخارہ کروا لو، ہم استخارہ کر کے دیں گے۔ کون کسی کا خیر خواہ ہے؟ یہ تو سوشل میڈیا ہے، بس وہ چل رہا ہے وہاں پہ، مگر بات بھی ایک امانت ہے، اس کو اس طریقے سے کی جائے جس طرح اس کا طریقہ ہے، اس کا حق ہے۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، آپ نماز نہیں بھی پڑھتے تو اس دن نماز کا اہتمام آپ نے کرنا ہے۔ فرض پڑھنے ہیں، 2 رکعت نماز سنت پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز سنت کے درمیان میں 2 رکعت نماز نفل، صلاۃ الحاجات، اللہ تعالیٰ سے حاجت مانگنا۔ اس کے بعد پھر وتر پڑھیں گے۔ آپ بستر پہ آ جائیں گے، پہلے اس کا اجازت ہونا یا زکوٰۃ ہونا یا چلہ ہونا لازمی ہے۔ بستر کے اوپر جو ہے نا، آپ نے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اول اور 3 دفعہ آخر میں، 1100 بار پڑھنا ہے اس کو، جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ یا خبیر اخبرنی، یا بشیر ابشرنی، یا علیم علمنی، یا مبین بینی، یا احد احدنی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تھوڑا اس کو یاد کر لو گے تو یہ تقریباً 25 منٹ کا کام ہے، یا زبان پہ جب آ جائے گا تو آرام سے جو ہے نا یہ تسبیح 5 منٹ میں ہو جاتی ہے، 5 منٹ سے بھی پہلے ہو جاتی ہے ایک تسبیح۔ 11 تسبیح آپ نے پڑھنی ہے 1100 دفعہ، پھر 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے اور کہنا یا اللہ میں آپ سے مشورہ چاہتا ہوں، یا فلاں کام ہے، یا فلاں قتل ہو گیا، یا فلاں چوری ہو گئی ہے، یا فلاں چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ حتیٰ کہ آپ اگر کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو اللہ سے مشورہ کر لیں کہ بھی اللہ تعالیٰ میں نے یہ کاروبار شروع کرنا ہے، میں کیا کروں، میں نے بچی کی شادی کرنی ہے، میں کیا کروں، میں نے بیٹے کی شادی کرنی ہے، کیا کروں۔ آپ جو بھی مشورہ چاہیں گے انشاءاللہ آپ کا پورا ہوگا۔ طریقے 3 ہیں، یا اس کی زکوٰۃ نکالیں، یا اس کا چلہ کریں، یا پھر اس کی اجازت لیں جو اس کا عامل ہے۔ ہاں اگر کوئی اور اس عمل کا عامل ہے تو اس سے بھی اجازت آپ لے سکتے ہیں، تو پھر جا کے یہ عمل اثر کرے گا، اور آپ انشاءاللہ اس عمل کو کریں اور اس عمل سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔